بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کے خوابوں میں یہ 5 راز جھلک دکھا چکے ہیں تو جان لیجئے کہ خوش قسمتی آپ کے در پر دستک دے رہی ہے۔ یہ 5 نشانیاں بتاتی ہیں کہ آپ کی تقدیر ایک نئے دروازے کی دہلیز پر کھڑی ہے۔ بس اب وہ لمحہ قریب ہے جب قسمت آپ کے در پر دستک دے گی، دولت قریب آنے لگی ہے۔ تو خواب میں یہ 5 چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ 5 کون سی چیزیں ہیں جو خواب میں نظر آ جائیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ دولت قریب آنے لگی ہے۔ دولت قریب آنے کی 5 نشانیاں کیا؟ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ خواب بھی بولتے ہیں؟ کبھی ایسا خواب دیکھا ہے جو جاگتی آنکھوں سے زیادہ سچ لگے؟ کچھ خواب ہوتے ہیں جو صرف یاد بن کر رہ جاتے ہیں، لیکن کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو مستقبل کے دروازے کھولنے کی کنجی ہوتی ہے۔ خاص طور پر وہ خواب جو دولت کی آمد کا پیغام لے کر آتے ہیں، لیکن افسوس ہم اکثر ان اشاروں کو سمجھ نہیں پاتے، نظر انداز کر دیتے ہیں، اور پھر قسمت ہمارے دروازے پر آ کر واپس لوٹ جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر اپنا خزانہ کھولنے لگتا ہے تو اس سے پہلے اسے متوجہ کیا جاتا ہے، وہ اشارے دیتا ہے۔ خوابوں کے راستے سے نیند کی دنیا میں کچھ علامتیں دکھائی دیتی ہیں، کچھ نشانیاں، کچھ منظر جو اگر سمجھ لیے جائیں تو بندہ اپنے مقدر کو بدل سکتا ہے، مگر یہ نشانیاں ہر کسی کو نہیں ملتی، اور جو دیکھ لے وہ بھی اور کسی کو سمجھ نہیں آتی۔ اگر آپ کے خوابوں میں وہ 5 راز جھلک دکھا چکے ہیں تو جان لیجئے کہ خوش قسمتی آپ کے در پر دستک دے رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ 5 خواب آخر کیا ہیں؟ پہلا خواب، خواب میں پانی کا بہاؤ، چشمہ یا نہر دیکھنا، دولت کی آمد کی پہلی نشانی۔ کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے جب ہر در بند نظر آتا ہے، ہر دروازے پر مایوسی کی جنزیریں لٹکتی ہیں اور دعائیں جیسے آسمان میں گم ہو جاتی ہیں، لیکن پھر رات کے کسی پر اسرار لمحے میں نیند اور بیداری کے بیچ ایک خواب آتا ہے، ایک بہتا ہوا چشمہ اور ایک نرم و نازک نہر جو شفاف پانی سے لبریز ہوتی ہے، یا کبھی ایک بارش جو ہر طرف زندگی کے لہر دورہ دیتی ہے۔ یہ خواب بے معنی نہیں ہوتے، بلکہ روحانی زبان میں ان کا مفہوم بہت گہرا ہوتا ہے۔ علماء تعبیر جیسے امام ابن سیریہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں صاف اور بہتا ہوا پانی دیکھنا رزق کی کسادگی اور دولت کی آمد اور نقش کی طہارت کی علامت ہے۔ ایسے خواب صرف عام نیند کی بیدار نہیں بلکہ کئی مرتبہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بشارت ہوتی ہے کہ رزق کا وہ دروازہ جو بند تھا اب کھلنے والا ہے۔ قرآن مجید میں پانی کا ذکر کئی مقامات پر آیا ہے اور ہمیشہ زندگی، رزق اور برکت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ یہی پانی جب خواب میں نظر آتا ہے تو یہ کسی بڑی روحانی یا مالی تبدیلی کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ کسی چشمے سے پانی بہتا ہوا دیکھ رہا ہے، یہ علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عنقریب اس کے ہاتھوں میں ایسا وسیلہ دینے والا ہے جس سے اس کا رزق مسلسل بہنے لگے گا۔ اور اگر کوئی دیکھے کہ وہ پانی میں نہا رہا ہے تو یہ پاکیزگی، گناہوں کی معافی اور ایک نئی روحانی زندگی کی علامت ہے جو بہت جلد اس کی دنیا میں رونما ہونے والی ہے۔ پانی کا خواب میں دیکھنا ذہنی سکون کی علامت ہے۔ اگر وہی پانی تیز رفتہ بہتا ہو اور آپ کو اپنے ساتھ لے جائے تو یہ اس دولت کی نشاندہی کرتا ہے جو اچانک اور کثرت کے ساتھ آتی ہے، انسان کو حیران کر دیتی ہے۔ بعض اہل کشف اور روحانی معالجین کے مطابق پانی کا خواب میں اس وقت آتا ہے جب انسان اپنے رزق کی کنجی کے قریب پہنچ چکا ہوتا ہے، لیکن اس کنجی کو استعمال کرنے کے لیے اسے دعا، صدقہ اور شکر کی چابی سے تالا کھولنا ہوتا ہے۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ جس کو خواب میں بہتا ہوا صاف پانی نظر آئے اور اس کا دل خواب میں نرم ہو جائے تو سمجھ لو کہ اس کے دل کا دروازہ کھول دیا گیا ہے اور اللہ کی رحمت اس کی طرف بہنے والی ہے۔ یہ خواب اگر مسلسل آئے یا زندگی کے کسی گھٹن مرحلے میں ظاہر ہو تو یہ صرف ایک اشارہ نہیں بلکہ دولت، سکون اور نعمتوں کی بارش کا اعلان ہوتا ہے۔ دوسرا خواب،
خواب میں سانپ کو قابو میں کرنا یا سانپ کا تابع ہو جانا دولت کی آمد کی دوسری نشانی۔ بعض خواب اپنے اندر ایک عجیب سی دہشت، پر اسرار اور روحانی اشارہ لیے ہوتے ہیں۔ سانپ کا خواب میں ایسا ہی ایک خواب ہے جسے دیکھ کر انسان چونک جاتا ہے، مگر یہ خواب ہر بار ڈراونا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ ایک سانپ اس کے سامنے ہے لیکن وہ سانپ اس کا کچھ نہیں بگاڑتا، وہ سانپ اس کے اشارے پر چلتا ہے یا وہ سانپ اس کے تابع ہو چکا ہے، تو یہ محض ایک اتفاقیہ منظر نہیں بلکہ یہ خواب دولت، اختیار، فتح اور روحانی ترقی کی زبردست علامت ہے۔ امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے سانپ کو مار دیا یا قابو پا لیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے دشمن پر قابو آ جائے گا، غالب آ جائے گا، اور اگر سانپ اس کا مطیع ہو جائے تو دنیا اس کے تابع ہوگی۔ یہاں دنیا کے تابع ہو جانے کا مفہوم صرف اقتدار نہیں بلکہ وہ رزق، دولت، عزت اور اثر و رسوخ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو عطا ہوتا ہے۔ خواب میں سانپ ایک پر اسرار قوت کا نمائندہ ہے، کبھی دشمن کی علامت بھی، کبھی طاقت کی علامت، اور کبھی ایسی آزمائش جسے فتح کیا جائے تو دولت، فتح اور خیر کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں سانپ کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے حوالے سے آیا ہے۔ جب ان کی لاٹھی سانپ بنی تو وہ دوڑتا جا رہا تھا۔ یہ واقعہ محض ایک ظاہری معجزہ نہیں بلکہ علامتی طور پر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جس کے پاس اللہ کی نصرت ہو وہ سب سے زیادہ خطرناک طاقت کو بھی قابو میں لا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ سانپ کو پالتا ہے یا وہ سانپ کے زہر سے محفوظ ہے تو یہ بھی ایک روحانی پیغام ہے کہ وہ انسان بہت جلد ایسی رکاوٹوں پر قابو پا لے گا جو اس کے رزق کے دروازے بند کر رہی تھی۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ سانپ کا خواب اگر خوف کے بغیر ہو یا تعبیرات کے ساتھ ہو تو یہ ایک امر کی علامت ہے کہ باطن کی صفائی ہو چکی ہے اور اللہ تعالیٰ دنیا کو اس بندے کے قدموں میں ڈالنے والا ہے۔ صوفیہ کرام کے مطابق سانپ کو قابو پانے کا خواب یہ اشارہ ہے کہ اب شیطانی وسوسے اور مالی رکاوٹیں ختم ہو رہی ہیں اور روحانی اور مالی دولت دونوں قریب آ رہی ہیں۔ اکثر ایسے خواب ان لوگوں کو آتے ہیں جو مسلسل ذکر، درود شریف یا دعا میں مشغول رہتے ہیں اور جن کے رزق میں رکاوٹیں ہوں۔ جیسی ہی وہ قرب الہی کے قریب پہنچتے ہیں خواب میں سانپ کو تابع پا کر اشارہ ملتا ہے کہ اب وہ وقت دور نہیں کہ دنیا ان کے قدموں میں بجھ جائے گی۔ تیسرا خواب، خواب میں بہتا ہوا صاف پانی دیکھنا دولت کے قریب ہونے کی تیسری نشانی۔ جب کوئی شخص نیند کی وادیوں میں اترتا ہے اور اچانک خود کو کسی دریا کے کنارے، جھیل کے سامنے یا بہتے ہوئے شفاف پانی کے قریب پاتا ہے تو یہ صرف ایک منظر نہیں ہوتا، یہ رب کریم کا ایک اشارہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بندے کے لیے رزق، دولت، سکون اور روحانی خوشحالی کے دروازے کھولنے والا ہے۔ امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ شفاف پانی کا دریا اس کے سامنے بہ رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہوگی اور اسے وہ دولت حاصل ہوگی جس میں سکون اور برکت ہوگی۔ صاف پانی قرآن مجید میں حیات یعنی زندگی کی علامت ہے اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ اگر پانی زندگی کی علامت ہے تو خواب میں صاف بہتا ہوا پانی دیکھنا نئی زندگی، نئی برکت اور رزق کی فراوانی کی نشانی ہے۔ وہ خوش نصیب لوگ جنہیں ایسا خواب نصیب ہوتا ہے ان کے لیے یہ بشارت ہے کہ اب وقت آ چکا ہے کہ اللہ ان پر دولت کے دروازے کھولے گا جس میں بے چینی، بے برکتی یا حرام کی ملاوٹ نہ ہوگی۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ پانی کی روانی اللہ کی رحمت کی روانی ہے۔ جب بندے کو خواب میں صاف
پانی کی روانی دکھائی دے تو یہ اس کی روح پر اللہ کی رحمت کی برسات کا اعلان ہوتا ہے۔ یہ خواب ان لوگوں کو زیادہ آتا ہے جو ذکر الہی، درود شریف یا صدقہ و خیرات میں مشغول ہوتے ہیں۔ ان کے دل کی صفائی کا اثر ان کے خواب میں ظاہر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں بتاتا ہے کہ بس اب تم میرے رزق کی نہریں جاری ہونے والی ہیں۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ اگر خواب میں دریا ہو اور اس میں غوطہ لگانے سے لطف محسوس ہو تو سمجھو کہ اللہ تمہارے لیے مال، روحانیت اور سکون کو جمع کر رہا ہے۔ ایسے خواب کے بعد اکثر انسان کی زندگی میں چند ہفتوں یا مہینوں میں واضح تبدیلی آتی ہے۔ موقع، دروازے اور وسائل اور سہولتیں اچانک بڑھنے لگتی ہیں، لوگوں کا رویہ بدل جاتا ہے، کاروبار میں برکت آ جاتی ہے اور دل میں ایک عجیب اطمینان اترنے لگتا ہے۔ یاد رکھیں، خواب میں اگر پانی ٹھنڈا، میٹھا اور صاف ہو تو یہ مال، حلال، برکت اور طیب رزق کی بشارت ہے۔ ایسے خواب کے بعد صبح آنکھ کھلے تو بندہ سب سے پہلے الحمدللہ کہے اور درود شریف کا ورد کرے تاکہ یہ روحانی دریا جاری رہے۔ چوتھا خواب، خواب میں سونا، چاندی یا خزانہ دیکھنا، دولت کے قریب آنے کی واضح بشارت۔ کیا آپ نے کبھی خواب میں خود کو سونے کے ڈھیر، چمکتے ہوئے زیورات یا چاندی کی روشن چمک کے درمیان پایا ہے؟ کبھی کسی ایسی جگہ دیکھا ہے جہاں زمین کے نیچے خزانہ دفن ہو یا کسی بانس میں قیمتی چیزیں چھپی ہوئی ہوں؟ اگر ہاں تو یہ معمولی خواب نہیں، یہ اللہ کا ایک خاص اشارہ ہے کہ آپ کی قسمت کا دروازہ کھلنے والا ہے۔ امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں خزانہ یا سونا دیکھنا اگرچہ بیداری میں آزمائش بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ سونا صاف ہو، کسی فتنہ یا لالچ کے بغیر ہو تو یہ دنیاوی مال و دولت اور خیر کے حصول کی علامت ہے۔ حضرت جعفر بن صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ خواب میں خزانہ دیکھنے کا مطلب ہے کہ بندہ جلد ایسی دولت پائے گا جو اس کے لیے خیر و برکت کا سبب ہوگی اور وہ مال اس کی دنیا و آخرت دونوں کو سنوار دے گا۔ قرآن مجید میں حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں خزانے کا ذکر آتا ہے اور اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ تھا ان دونوں یتیم بچوں کے لیے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خزانہ صرف دنیاوی دولت ہی نہیں بلکہ یہ اللہ کی حفاظت میں رکھا ہوا رزق ہوتا ہے جو مخصوص وقت پر بندے کو عطا کیا جاتا ہے۔ خواب میں خزانہ یا قیمتی دھاتیں دیکھنا ان لوگوں کو آتا ہے جن کا باطن قناعت، تقوی اور رضا بالقضاء سے روشن ہو جاتا ہے۔ اللہ ان کے صبر کا انعام دولت کی صورت میں دیتا ہے اور خواب اس کا پیش خیمہ ہو جاتا ہے۔ ایک روحانی حکایت ملتی ہے کہ ایک شخص نے مسلسل 40 دن درود شریف کا ورد کیا۔ 40ویں رات اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ اسے چاندی کے بڑے صندوق کی طرف لے جا رہا ہے۔ جب وہ صندوق کھولتا ہے تو اس میں چمکتا ہوا سونا اور چاندی تھی۔ اس خواب کے چند دن بعد اسے ایک ایسا کاروباری موقع ملا جس نے اس کی مالی حالت بدل دی۔ وہ خود کہتا ہے کہ میری دولت کا دروازہ درود شریف کے وسیلے سے اس خواب میں کھولا گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ جب کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق اور اطاعت میں خود کو فنا کر دیتا تھا تو اللہ اسے ایسی دولت دیتا تھا کہ وہ خود حیران رہ جاتا۔ اگر کوئی شخص بار بار خزانے، سونے یا چاندی کو خواب میں دیکھے تو اسے چاہیے کہ صبح اٹھتے ہی صدقہ دے، استغفار کرے اور درود شریف کی کثرت کرے، کیونکہ اب اس پر اللہ کی عطاؤں کے دروازے کھولنے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن اصل راز اس خواب کے بعد کے اعمال میں چھپا ہوتا ہے۔ جو بندہ شکر ادا کرے، اپنی نیت کو خالص رکھے اور عزیز اور غرور سے بچے، اس کے لیے یہ خزانے صرف دنیاوی نہیں بلکہ روحانی خزانے بھی بن جاتے ہیں۔ پانچواں خواب، خواب میں خود کو بارش میں بھیگتا ہوا دیکھنا۔ رزق کے نزول کی سب سے رحمت بھری علامت، جب کوئی بندہ خواب میں خود کو موسلادھار بارش میں بھیگتا ہوا دیکھے یا ٹھنڈی خالص
बारिश के कतरों को अपने चेहरे और जिस्म पर महसूस करे तो ये कोई आम मंजर नहीं होता, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से उस बंदे को रहमत के खास पैगाम का ज़ुहूर होता है। और ये पैगाम है, रिज्क तुम्हारे करीब आ चुका है। बारिश ख्वाब में क्या माना रखती है? इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ख्वाब में बारिश देखना, खुसूसन अगर वो ठंडी और नरम हो और देखने वाले को कोई तकलीफ ना हो, तो ये सबसे वाज़ेह इशारा है कि अल्लाह ताला उस बंदे पर अपनी रहमत, मग़फ़िरत और रिज़्क़ के दरवाजे खोलने वाला है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, और वो आसमान से तुम पर पानी नाजिल करता है ताकि उससे तुम्हें पाक करे। यानी बारिश सिर्फ ज़ाहिरी पाकी के लिए नहीं बल्कि रूह की सफाई और रिज़्क़ की बहार के लिए भी आती है। एक मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब कोई बंदा अल्लाह के रिज़्क़, शुक्र और दरूद में मगन होकर सो जाए तो उसका ख्वाब उसकी तकदीर की दस्तावेज बन जाता है। अगर उस ख्वाब में बारिश आ जाए तो समझ लो कि उस पर आसमानों से बख्शिश और रिज़्क़ की नहर जारी होने वाली है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के दौर में एक शख्स ने ख्वाब में देखा कि वो बारिश में भीग रहा है और आसमान से नूरी हाथ उतर रहे हैं जो उसे छू रहे हैं। उस ख्वाब के बाद उस शख्स से कर्ज उतर गए, बीमारी दूर हो गई और रिज़्क़ का दरवाजा खुल गया। उसने अपनी जिंदगी अल्लाह की राह में वक्फ कर दी। ख्वाब में बारिश को देखना और खास तौर पर खुद को अपने में भीगता हुआ महसूस करना ये पैगाम देता है कि आपके गुनाह धुले जा रहे हैं और अल्लाह ताला की तरफ से आपके रिज़्क़ को पुरबहार बनाने की तैयारी हो चुकी है। लेकिन शर्त यह है कि ख्वाब देखने के बाद भी अमल, इस्तिग़फ़ार और दरूद शरीफ का दामन ना छोड़ा जाए। और दरूद पाक और बारिश का ताल्लुक भी अजीब है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर दरूद भेजा करो, बेशक तुम्हारा दरूद तुम्हारे लिए पाकीज़गी है। यानी जब तुम दरूद भेजते हो तो वह बारिश की तरह तुम्हें पाक करता है, और जब तुम पाक होते हो तो आसमानी रहमत तुम पर नाजिल होती है। अल्लाह ताला हम सबको उन बशारतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और रिज़्क़ हलाल में बरकत दे, आमीन। मजीद इस्लामी ताबीर, ख्वाब, रूहानी नसीहतें और मुफीद वीडियोस के लिए शिफा इस्लामिक टॉक को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर आएँ, जहां आपको ऐसी ही मालूमाती और दिल को सुकून देने वाली मवाद मिलेगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा हाफिज।